بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم الشان عورتوں میں ایک ہستی جن کا نام ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آج میں آپ کے ساتھ ان کے بارے میں بات کروں گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام عورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے دلہن کے ماتھے پر ٹیکا ہو تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے حضرت رابعہ بصریہ عورتوں میں خوبصورتی کا باعث ہے۔ تاریخ کے صفحات میں کسی عورت کے مقام بنانے کے لیے خاندان ہونا ضروری ہے۔ خاندانی ہو، پھر اس کے بعد حسن و جمال ہو، پھر اس کے بعد دولت ہو، پھر اس کے بعد صاحب اولاد ہو۔ اگر یہ چار باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہے تو عورت کا مقام گھٹ جاتا ہے۔ خاندانی نہ ہو تو قیمت گھٹے گی، خوبصورت نہیں ہے تو قیمت اور گھٹے گی، اور اگر وہ مال والی نہیں ہے تو قیمت اور گھٹے گی، اور اگر ویسے ہی بے اولاد ہے، بانجھ ہے، تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ میں یہ چاروں باتیں موجود تھیں، یعنی نمبر 1 خاندانی غلام تھی، نمبر 2 شکل کی حبشی تھی، نمبر 3 غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، اور نمبر 4 وہ بانجھ تھی، اولاد کے قابل نہیں تھی۔ خاوند کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی روز کی روٹین تھی نہانا، کپڑے بدلنا، رات کو خاوند کے پاس آ جانا، اور پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے نہیں، پھر کہتی مجھے اجازت دو، وہ اجازت دیتے تو پھر بس مسلح ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی، رب ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی، پھر رات مسلح پر کٹ جاتی تھی۔ جب خاوند کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے خوبصورت حسن بصری، عالم، محدث، مفسر اور مجاہد خود چل کر آئے اور آ کر فرمانے لگے رابعہ مجھ سے شادی کر لو۔ خود نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں شادی کر لوں گی۔ کہا بولو۔ کہنے لگی میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہنے لگی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے تو میرے کس ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ پھر فرمانے لگی کہ جب میں پل صراط سے گزروں گی تو کیا میں پار نکل جاؤں گی یا دوزخ میں گر پڑوں گی؟ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی کہ جب میری نیکیوں کو تولا جائے گا، میرے گناہ اور ثواب تولے جائیں گے تو مجھے بتائیں میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ تو فرمانے لگی پھر جاؤ، میں فارغ نہیں، مجھے تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں اپنی خادمہ کو ملی، رات کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ فرمایا کسی کو خبر نہ کرو، پڑوسیوں کو بلاؤ، اور میری وہی گدڑی جسے پہن کر میں نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، اسی کو میرا کفن بنا دو، مجھے دفن کر دینا، اور صبح لوگوں سے کہنا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ دیکھیں اتنی عبادات کرنے والی عورت اپنے آپ کو بوجھ کہہ رہی ہے، جبکہ اصل دھرتی کا بوجھ تو شاید ہمارے جیسی عورتیں ہیں کہ جن کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کے صحیح احکامات کا پتہ، نہ ہم اللہ رسول کی صحیح عبادت کرنے والیاں۔ اللہ ہم سب کو حضرت رابعہ بصریہ کے صدقے معاف فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا، پھر خادمہ کے خواب میں آئی اور بتانے لگی کہ منکر نکیر آ گئے قبر میں اور مجھ سے کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟
تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو نہ بھلایا، آج 4 ہاتھ زمین میں آ کر اس کو بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے کہ بس اتنا ہی پوچھنا تھا آپ سے، اس سے آگے ہم آپ سے کیا پوچھیں کہ جب آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ 40 سال جس رب کو یاد کر کے زندگی گزاری، آج زمین کے اندر آ کر اس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ہاں، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے زندگی دی اور اب مجھے موت دی۔ دیکھیں، یہ ہے وہ موت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہم بھی اسی طرح سے دے سکیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ بنائے رکھے۔